لیکن ہارون صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا جو بیانیہ عمران خان کے جیتنے کی ایک صورت ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ بعض جگہ پہ اس کو امیدوار ہی نہیں ہے، بعض جگہ پہ یہ نہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے آدمی بھی داخل کیے ہوں گے، آخر ٹیکٹفل لوگ ہیں، اور جیسے جہانگیر ترین کے مقابلے میں خاتون کو پریشر ڈال کے یا برائب کر کے بٹھا دیا گیا، اور کوئی بہت سے لوگوں کو پکڑ کے بٹھا دیا گیا، ایسے امیدوار بھی ہیں جو گرفتار ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے، اور پھر یہ پولنگ ایجنٹوں کو جانے دیں گے کہیں نہیں جانے دیں گے، اور جانے بھی دیں گے تو پھر ان پہ کتنا نفسیاتی دباؤ ہوگا، یا برائب کرنے کی کوشش کریں گے، پھر رزلٹ میں ہیرا پھیری کریں گے۔ وہ سسٹم تو ٹھیک ورک نہیں کر رہا، تو وہ تو جتنی رپورٹیں آئی ہیں کہ وہ تو ٹھیک نہیں ورک کر رہا۔ تو وہ اپنا عمران خان جو ہے وہ ایک صورت ہے کہ بھئی 50-60 حلقوں میں، اگر 50-60 حلقوں میں وہ جیت جائے، اور اتنے جیت جائے گا وہ، یعنی 45 جو وہ ہیں اس میں سے 40 جیت جائے گا پختونخوا میں، وہاں صورت حال مختلف ہے، یعنی وہاں تو قتل و غارت کی تک نوبت آ جاتی ہے نا، لوگ دونوں طرف سے، کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ اور کراچی میں اس کا غلبہ ہے، پنجاب میں اس کا غلبہ ہے، پنجاب والے دباؤ ذرا زیادہ لے لیتے ہیں، سندھ والے پختونخوا والے اتنا دباؤ نہیں لیتے، اور وہاں پولیس اگرچہ اس دفعہ تو بہت بے دردی سے استعمال ہوئی ہے، لیکن نسبتاً پھر بھی اس کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ لیکن ہارون صاحب جو امریکہ کا بیانیہ ہے اور ہماری عدالتوں کا بیانیہ ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے، تو ہماری تاریخ بھی گواہ ہے کہ ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کھاتے واردات کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کہتا ہے کہ شفاف اور آزاد الیکشن ہونے چاہیے، آج کہا نا، آج سے پہلے تو نہیں کہا نا۔ دیکھیے 1971 کے ایرانین انقلاب کے بعد یہ امریکی پالیسی ہے کہ پاپولر لیڈر کو زیادہ ناراض نہ کیا جائے۔ غصہ تو نے عمران پہ بہت تھا، ڈرون حملوں کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے، پھر اس نے جو کہا، جو کوشش اس نے کی مہاتیر محمد اور رضوان کے ساتھ مل کے، انڈونیشیا کے ساتھ مل کے گروپ بنا، اگرچہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن وہ سمجھ ایک اور رضوان پیدا ہو جائے گا، ایک اور مہاتیر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھو نا، وہ عالم اسلام کا خوف تو ان کی ہڈیوں تک میں ہے نا، کہ کبھی دیکھو نا سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے زمانے میں کو ہزاروں برس پہلے کا واقعہ تو نہیں ہے، یہی 300-400 برس پہلے کا واقعہ تھا۔ یورپ کا سب سے بڑا فاتح نپولین کے علاوہ وہی تھا نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو وہ خوف صلیبی جنگوں کا وہ سارے دیکھیں نا، وہ سمجھتے تو ہے نا کہ بھئی اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح کی لیڈرشپ پیدا ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں معیشت بڑا مسئلہ ہے۔ معیشت اسی وقت تک مسئلہ ہے جب تک نواز شریف اور زرداری جیسے لیڈر ہیں۔ کوئی دانا آدمی آ جائے گا تو ملائیشیا کی کون سی اکانومی تھی؟ ترکی کی اکانومی 25-30 سال پہلے بالکل پاکستان جیسی تھی۔ صحیح۔ چین کی آمدن فی کا آمدن ہم سے کم تھی، یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل صحیح۔ $180 تھی 1981 میں، ہماری $380 تھی۔ صحیح۔ اگر انڈسٹریلائزیشن ہو جائے، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی، کچھ ابھی ٹیکسٹائل کو امپروو کر لیں، انڈیا کما رہا ہے $200 بلین، تو $30-40 بلین تو ہم بھی کما رہے ہیں نا، کما سکتے ہیں نا۔ یہ تو نواز شریف اگر نہ ہوتا، زرداری جیسے لوگ نہ، تو ویسے جنرل مشرف نے بھی توجہ اس پہ نہ دی۔ ہمارے لڑکے تو انڈین سے بہتر ہیں۔ لیکن ہارون صاحب ایک جو پولیٹیکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نواز شریف جیل میں جاتے ہیں یا زیر عتاب آتے ہیں تو سعودی عرب بھی، ایون ترکیہ بھی، وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امریکی بھی سرگرم ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان زیر عتاب آئے ہیں، ہمیں کوئی نظر نہ تو مہاتیر صاحب کہیں سرگرم نظر آئے، نہ اردوان صاحب نے کہیں۔ مہاتیر نے بیان دیا، مہاتیر صاحب نے کچھ کوشش کی؟ مہاتیر نہیں کوشش کیا کرتے، وہ تو اب پرائم منسٹرشپ ان کی ختم ہو چکی تھی نا، ورنہ وہ ضرور جس مزاج کے آواز تو ہے نا سر، نہیں تو انہوں نے بیان دیا نا اس کے حق میں، بالکل یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کرے، اور یہ وہ بالکل کلیئر اس نے کہا۔ لیکن اب ایک تو وہ 94 برس عمر ہو چکی ہے، تنہا رہتے ہیں شہر سے دور، الگ تھلگ، اور اردوان کی بھی ضرور خواہش یہ ہوگی۔ اردوان نے شہباز شریف کے ساتھ سرد مہری کا مظاہرہ کیا جب وہ کہہ رہا تھا گرمی میں گیا تھا کہ میں آم لے کے آؤں، تو وہ بکھلایا ہوا تھا تقریباً۔ ترک اس کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ سرد مہری سے پیش آئے۔